بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑی پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا سے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شامانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 58 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، سوائے انہی 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سام، حام، یافس اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفیدی اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی تھی۔ تیسرے بیٹے حضرت یاسف کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح اور ان کے تینوں بیٹوں یعنی حام، سام اور یافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام، یافس کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کی انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان نوح کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 کی گئی ہے، جن کے نام علام، قحطان، اسور، کتبہ، ارفکسد، نود، کیے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، حول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام شمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شلخ اور کیمروس تھے۔ کیمروس فارس کا جد امجد بنا۔
कैमरूस के 6 बेटे अराक, फारस, सियामिक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और उनकी नस्लों के मोड़ से आला कहलाए। उनमें से सियामिक के बेटे खुशनिंग को फारस के बादशाहों का जद अमजद कहा जाता है। इस तरह अरफिक्स्त का जो दूसरा बेटा था शालिख, उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबर था। तारीखदानों ने उन्हें आबर को हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जत्तर के बेटे समूद जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम फलज था और दूसरे का नाम यकतान था। फलज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद अमजद हैं, जबकि यकतान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए और इन्हीं की औलाद अरब मुमालिक में फैली। ये थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील आपको बताते हैं। हजरत हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम अकोश, हबश, नाम, बोया, फूत, अफरंज, सिंध, किनान, हरमज, मिस्र और हिंद थे। उनमें सिंध की औलाद ने सिंध, किनान की औलाद ने कनान यानी शाम, मिस्र की औलाद ने मिस्र, हबश की औलाद ने हबशा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इसी तरह से मिस्र को मिस्रियों का जद्दा अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बुदमी, अंसी, लियामी, नफूसी, फतरूसी, कसलूजी और कफ्तूरी बयान किए गए हैं। हाम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद अमजद कहा जाता है, उसके 4 बेटे थे जिनका नाम ब्यूब, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और यूरोप मशरकी हिंदुस्तानियों के दूसरी कौमों का जद अमजद था, लेकिन दक्कन और इसके 3 बेटे दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मोड़ से आला कहलाए। अब बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस। हजरत याफिस के 10 बेटे थे जिनका नाम बल तरतीब अदरीस, तुर्क, हम्बर, चीन, मादी, मजूज, यदान, तोबल, मसलक और तरास थी। चीनी अवाम हजरत याफिस के बेटे चीनी की औलाद हैं। तुर्क औलाद ने तुर्कस्तान की रियासत आबाद की। मसलक और तोबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे अल्लाह की शान, कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तदा की और फिर तूफान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर दोबारा तूफान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक ही जद अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हदायत और भाईचारा अता फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।